اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی اس نئی اور سہانے صبح کے وقت جو خداوند خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ خداوند خدا بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ آئیں اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے کانوں کے ساتھ اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ آج کے دن خداوند کا زندہ کلام ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دلوں تک پہنچے اور ہم خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، تاکہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور 60 70 نہیں بلکہ 100 گنا پھل حاصل کریں۔ عزیزو، جو بہن اور بھائی اس وقت میرے ساتھ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، جیزس میڈیا میں ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام، خداوند کے کلام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے، آپ کی زندگیوں میں خداوند کا کلام اثر لائے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا کلام ہمیں توبہ اور تبدیلی کی طرف رجوع لاتا ہے۔ آج کے کلام میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنی زندگی کا دھیان و گیان کریں کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے جو ہمیں مشکلات میں ڈالے ہوئے ہے، جو ہمیں پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہے۔ کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج کا ہم زندہ کلام سنتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج خداوند خدا آپ کی زندگیوں میں بھی معجزات کرنے والا ہے۔ آج پورے ایمان اور پورے بھروسے کے ساتھ آخر تک میرے ساتھ رہیے اور خداوند کے معجزات کا تجربہ کریں
خداوند کی آواز کو سنیں کہ خداوند خدا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آج کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا ہم سے تبدیلی کا اور توبہ کا کہتے ہیں، کیونکہ خداوند کہتے ہیں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا اور مینہ نہ برسا تو اس وقت اسرائیل میں کال پڑا اور وہاں پہ بہت ساری بیوائیں تھیں، لیکن خداوند کا وہ بندہ الیاس نبی سیدون کے سارفت کی بیوہ کے سوا کسی کے پاس نہ بھیجا گیا۔ اور اسی طرح ہم دوسرا ملوک اس کی جب ہم 5واں باب پڑھتے ہیں اور 5ویں باب کی پہلی 15 آیات میں نعمان کوڑی کی ہم تحریر کو پڑھتے ہیں، وہ معجزہ پڑھتے ہیں جب علیسیٰ نبی نعمان کوڑی کو یہ حکم دیتا ہے کہ جا کر دریائے اردن میں 7 دفعہ غسل کر، یعنی کہ غوطہ لگا تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا۔ نعمان کوڑی جو کہ برس کا مریض تھا۔ آئیں عزیزو، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی مختلف بیماریاں ہیں، ہم بھی بہت سی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آج خداوند کے کلام میں ہم نے سنا کہ جب خداوند نے ان کو یہ باتیں واضح کی تو وہ غصے سے بھر گئے اور وہ خداوند یسوع کو باہر نکال کے لے گئے، شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرانا چاہتے تھے جس پہاڑ پر ان کا شہر آباد تھا، لیکن خداوند ان کے بیچ سے بچ کے نکل گیا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہت دفعہ جب خداوند ہماری زندگیوں میں اچھے کام کرنے کو ہے تو ہم دنیاوی عیش و آرام کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم بھی بہت دفعہ خداوند خدا کو نہیں پہچانتے اور اپنی زندگیوں سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آئیں آج خداوند کی حضوری میں اب جھک جائیں اور میرے ساتھ خداوند کی اس حضوری کو محسوس کریں جو آج خداوند ہماری زندگی میں ہے اور خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرنے والا ہے۔ خداوند خدا ہمارے پاس بھیجا گیا اور ہمارے درمیان آیا، اور خداوند خدا نے یسوع المسیح نے صلیب کی چوکٹ پر جان دے کر ہمیں بچا لیا، ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا۔ آج خداوند سے ان ساری نعمت و برکات کا شکریہ ادا کریں جو خداوند نے ہمیں دی ہے۔ خداوند نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، خداوند نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نگاہ کریں تو ہم اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو یہ ساری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر خداوند کی نعمتوں کا تجربہ کریں اور خداوند کا شکر کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور میرے ساتھ میرے پیچھے آج کی دعا کو دہرائیں کہ خداوند خدا نے ہم سب کو چھو لیا ہے، خداوند نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ اے قدوس باپ رب الفاج، ہم تیرے بچے تیرے چرنوں میں آتے ہیں، تیری حضوری میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں کہ تو بڑا مہربان خداوند خدا ہے۔ تو نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ایک نیا دن عطا کر دیا ہے۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ سارے مل کر بولیں، اے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، کیونکہ تو بڑا مہربان ہے، تو رحم کرنے والا باپ ہے۔ سب مل کر بولیں، اے خداوند ہم پر رحم کر، ہم پر اپنی رحمت کو انڈیل دے، ہمیں ایمان کا مسا دے تاکہ ہم تیری رحمتوں کا تجربہ کریں اور تجھے اپنے درمیان پا کر تیرا شکر ادا کریں، تجھے قبول کریں اور تجھے پہچانیں کہ تو ہماری زندگیوں میں
کام کرتا ہے، تو ہماری زندگی میں اپنی پاک روح کو انڈیل دیتا ہے۔ پیارے خداوند خدا، تو جب نعمان کوڑی کو شفا دے سکتا ہے، صارفت کی بیوہ کو پیارے خداوند خدا اس قحط میں بھی پیارے خداوند برکت دے سکتا ہے، تو ہم تو تیرے بہت ہی پیارے لوگ ہیں پیارے خداوند خدا، ہمیں تو کیوں کر نہیں پیارے خداوند رحم کرتا، ہم پر کیوں نہیں رحم کرتا؟ ہم اس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں توفیق دے، ہمیں ایمان کا مسا دے، تاکہ ہم تجھے قبول کریں اور تجھے پیارے خداوند خدا ہمیشہ اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ تو جو مہربان ہے، تو نہایت ہی رحم کرنے والا باپ ہے۔ اس وقت دور و نزدیک سے جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اے پروردگار، تو سبوں کے گھرانوں میں اپنے پاک روح کو انڈیل دے، اپنے پاک روح کا مسا عطا کر دے۔ آج خاص طور پر تیرے حضور التجا کرتا ہوں اپنے بھائی امین گل کے لیے اور اپنی بہن مونیکا کے لیے، اے پروردگار، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ اے یسوع راجا، تو ان کے گھرانوں میں امن، صلح، سلامتی کو پیدا کر دے، اپنی پاک روح کا مسا انڈیل دے، اور پروردگار انہیں پاک روح کا پیارے خداوند خدا پاک روح سے بلیس کر دے، ان کے گھرانے میں اپنی پاک روح کو جیل دے، ان کے بچوں کو ان کی پیارے خداوند خدا زندگیوں میں اپنے پاک روح کو جیل دے۔ پیارے خداوند خدا، جتنے تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اس وقت تیری بارگاہ میں ہیں، پیارے خداوند خدا، تو سبوں کو چھو لے، سبوں کے گھرانوں میں اپنی پاک روح کا مسا لگا دے۔ اور پیارے خداوند خدا، جس طرح تو نے نعمان سریانی کو کوڑ کی بیماری سے شفا دی، صارفت کی بیوہ کو برکت دی، پیارے خداوند خدا، اس وقت جتنی بیمار تیری حضوری میں ہیں، تو سبوں کو چنگا کر دے، سبوں کو شفا عطا کر دے۔ پیارے خداوند خدا، ہم جو مختلف بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو شفا دینے والا باپ ہے، اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، ہم سبوں کو چھو اور ہماری ہر بیماری سے ہم کو شفا عطا کر دے، ہماری ساری کمی کمزوریوں کو دور کر دے اور ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کر دے۔ اس وقت جتنی جانیں تیری حضوری میں ہیں، تیری بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری بارگاہ میں ہیں، اے پروردگار، تو ان کی منت کو سن لے اور ان کی زندگی میں آج معجزات کو پیارے خداوند خدا دکھا دے، معجزات کو دکھا دے، جس طرح تو نے پیارے خداوند خدا نعمان کوڑی کو شفا دی ہے، ان کو بھی شفا دے۔ اے پیارے خداوند خدا، انہیں برکات سے والا مال کر دے، بخش دے، یہ شفا پائیں، برکات پائیں، اور تیرے پیارے خداوند خدا تیری حضوری کا تجربہ کریں، اور تجھے اپنا خداوند خدا کہتے ہوئے تجھے ہمیشہ دھنباد کہتے رہیں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ ہمارا یقین و ایمان ہے کہ تو نے ہماری دعا کو سن لیا ہے، اور اس وقت اپنے بچوں کی فریاد کو تو نے قبول کر لیا ہے۔ پیارے خداوند خدا، بخش دے، تیرے بچوں کی یہ دعا بخور کی مانند تیری حضور میں پہنچے اور اس کا اثر ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے گھرانوں میں اپنے پاک روح کو انجیل دے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام سے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔